الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج آپ کے سامنے ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے چند ضروری باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور یہ وہ باتیں ہیں جو آپ نے پہلے سن رکھی بھی ہوں گی۔ صرف مقصود یہ ہے کہ ہمیں یاد دہانی ہو جائے اور پھر ہم اس کے مطابق اپنے ماہ رمضان المبارک کو بسر کریں۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا ہم نے شکر ادا کرنا ہے کہ رب العالمین نے ہمیں وہ موقع نصیب کر دیا، وگرنہ آپ نے نماز مغرب سے پہلے بھی جنازے دیکھے، اعلانات آپ نے سنے، یعنی امید ان کو بھی تھی کہ ہم بھی ماہ رمضان یہیں پر گزاریں گے، ہم بھی نماز پڑھیں گے، ہم بھی تراویح پڑھیں گے، ہم بھی روزے رکھیں گے، لیکن اللہ نے ان کو مہلت نہ دی۔ وہ مہلت لیے بغیر، چاند دیکھے بغیر ماہ رمضان کا چلے گئے۔ اور کتنے ایسے ہوں گے شاید کہ انہوں نے ماہ رمضان کا چاند بھی دیکھا ہو، انہوں نے خوشی بھی منائی ہو کہ ماہ رمضان آ گیا، لیکن عشاء کی نماز ان کو شاید نصیب نہ ہوئی ہو۔ تو یہ رب العالمین کا اس پر سب سے بڑا شکر ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ اور میں نے یہ بات پچھلے 2-3 درس پہلے صبح کا جو ہمارا درس ہوتا ہے اس میں شکر کے حوالے سے یہ بات کی تھی کہ 5 چیزیں جب تک ہم اس کے اندر شامل نہیں کریں گے تو وہ شکر ادا نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کا ہم نے شکر ادا کرنا چاہیے، اور جتنا یاد کریں کہ رب العالمین کا شکر کریں گے اتنا ہی کم ہے، اور اگر ہم کرتے ہیں رب العالمین ہمیں انشاءاللہ توفیق بھی دے گا۔ اور اللہ ہی کی توفیق سے رات کی ہم نے تراویح بھی پڑھی۔ مطلب مین چیز ہوتی ہے پیچھے کھڑے ہونے والوں کے لیے، پڑھنے والا تو چلو وہ اپنے پڑھنے میں ہی مشغول ہوتا ہے، اس کو تو آپ 5 سپارے بھی کہیں گے وہ پڑھ لیتا ہے، لیکن پیچھے ظاہر ہے ایک ہمت کے ساتھ کھڑا ہونا، اور پھر خاموشی کے ساتھ، کیونکہ نماز کے اندر خاموشی مقصود ہوتی ہے، صرف سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنی ہوتی ہے، تو بندے کی یعنی کوئی حرکات بھی نہ ہو، کچھ نہ ہو، صرف اس کی پوری توجہ نماز کے اندر ہو، رب العالمین کے کلام کی طرف ہو، تو یہ ایک واقعی مشکل ترین مرحلہ ہوتا ہے جو کہ الحمدللہ ہم نے اللہ کی توفیق سے گزارا بھی، اور اپنے روزے کا ہم نے آغاز کر دیا ہے اللہ کی توفیق سے، رب نے ہمیں توفیق دی ہے، وگرنہ کیفیت انسان کی نہیں ہے۔ یہی فجریں تھی جو ہم پہلے نہیں اٹھ پاتے تھے، آج ہم گھنٹوں پہلے بھی اٹھ گئے، یہ کس نے ہمیں اٹھنے کی توفیق دی؟ رب العالمین نے۔ تو یہ ان ساری چیزوں پر سب سے پہلے ہم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، اور اگر شکر ادا کریں گے تو لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ ہمیں مزید توفیق سے نوازے گا۔ اور اگر ہم نے ناشکری کی، کوئی ہم نے یعنی زبان سے بھی نہ شکر ادا کیا، نہ اللہ رب العالمین کی اس نعمت کو آنے پر اب کوئی فخر ہمیں محسوس ہوا، نہ ہم اپنے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی لانا چاہتے ہیں، تو یاد رکھیے پھر کوئی پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہم سے یہ نعمت چھین لے، اور شاید ملے بھی لیکن ہم اس طرح اس سے فائدہ حاصل نہ کر سکے جس طرح کے حاصل کرنا چاہیے۔ تو یہ چیز سب سے پہلے ہم نے ملحوظ رکھنی ہے، اور یہ شکر کو آپ نے ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا ہے۔ اور جب یہ نصیحت سب سے پہلے میں خود اپنے آپ کو کر رہا ہوں، بیان کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ پہلے بندہ اپنے آپ کو یہ چیز دیکھے، تو آپ کو مخاطب اس لیے میں کر رہا ہوتا ہوں کہ آپ زیادہ بیٹھے ہوتے ہیں، تو اس لیے ہمیں اس چیز کو غور کرنا، اور جب تک ہم یہ اپنے ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ ہم اس سے رمضان المبارک سے فائدہ حاصل کرتے رہیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو عمر دی ہے اس کے بنیادی مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی دی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اس آیت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انسان کا اس دنیا میں آنے کا صرف ایک ہی مقصد ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اللہ نے اس کو اپنی عبادت کے علاوہ کسی اور چیز کے لیے پیدا ہی نہیں کیا، وہ ہی اس کا مقصد ہے دنیا میں آنے کا۔ تو ہم نے مقصد حیات کو بھی اپنے سامنے رکھنا ہے کہ ہمارے اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، کیوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، ہم کیوں آئے ہیں۔ تو جب ہم مقصد حیات کو اپنے سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ ہم استفادہ کر سکیں گے، اپنی زندگی سے فائدہ حاصل کر سکیں گے۔ اور تیسری چیز، عمل کے اندر اخلاص، نیت، یہ انتہائی ضروری ہے۔ اور یہ روزہ یاد رکھیں سب سے بڑا عمل ہے جو ریاکاری سے آپ کو بچاتا ہے۔ یعنی آپ نے ابھی روزہ رکھا ہے،
یا نہیں رکھا مجھے کیا پتا، میں نے رکھا یا نہیں رکھا کسی کو نہیں پتا، ٹھیک ہے، ہم نے سحری کر لی مثال ہے یا نہ بھی کی، آپ اپنے گھر پر تھے میں اپنے گھر پر تھا، آپ ابھی بیٹھے میں بیٹھا ہوں، کیا آپ کو پتہ ہے میں نے روزہ رکھا یا مجھے پتہ آپ نے روزہ رکھا؟ نہیں، ایک حسن ہے، گمان ہے کہ جی آپ نے روزہ رکھا، آپ میرے متعلق رکھ رہے، تو یعنی کہ یہ ریاکاری سے بچانے کا ایک سب سے بڑا ذریعہ ہے کہ آپ کا رب اور آپ ہی جان رہے ہیں، تیسرا کوئی بندہ آپ کے اس عمل کے بارے میں نہیں جانتا کہ آپ نے یہ عمل شروع کر دیا ہے، اور اس عمل کو آپ کس طرح اختتام پذیر کر رہے ہیں، کس طرح آپ گزار رہے ہیں، کوئی کسی کو نہیں پتا۔ تو یہ کیا ہے، روزہ ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے کہ اخلاص، نیت کے اندر خلوص، اس چیز کو ہم اپنے اوپر لازم کر لیں، اور اللہ رب العالمین نے اسی بات کا حکم دیا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اللہ صرف عبادت ہمیں نہیں چاہتا کہ دنیا کے اندر بھیج دیا عبادت کریں، اللہ عبادت کے اندر ہمیں اخلاص چاہتا ہے کہ عبادت کے اندر اخلاص کتنا، اور اس ماہ مبارک کے اندر اللہ تعالی ہمیں ریاکاری سے محفوظ فرمائے۔ بہت سارے ایسے ہم کام کر بیٹھتے ہیں جو ہمارے عملوں کو ضائع کر دیتا ہے، اور وہ ریاکاری کی وجہ سے۔ وہ کیا ہے کہ میں اگر صدقہ کرتا ہوں تو میں دکھلاوے والی سائڈ پر آ جاتا ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں اپنی میں ویڈیو بنا لیتا ہوں، میں تلاوت قرآن کر رہا ہوں میں اپنی ویڈیو بنا لیتا ہوں۔ یہ جو آج کل ہمارے ہاں ٹرینڈ چل چکا ہے، چلے مکہ اور مدینہ کی ایک اہمیت تھی، مسلمانوں کے نزدیک ایک مقام ہے، مرکز ہے، وہاں کی اگر تلاوت چلتی ہے، وہاں پر ایک تو منظر کیا ہوتا ہے آپ کے سامنے، بار بار وہ کعبہ آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد نبوی آتی ہے، وہ اس لیے آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہاں کے قراء کی آپ اس لیے تلاوت سن لیتے ہیں۔ لیکن آج میں ہوں تو میں نے اپنی ایک چلا لی ویڈیو، جی میں تراویح پڑھا رہا ہوں تو میری چل رہی ہے، دوسرا بندہ ہے، تیسرا بندہ ہے، یعنی اس کے اندر کیا ہے، وہ اخلاص کے فقدان کا بہت بڑا اندیشہ ہے۔ اگرچہ ہم ان کی نیتوں پر شک نہیں کرتے، لیکن یہ ایک سبب بن سکتا ہے کہ جو انسان کے اندر ریاکاری کو پیدا کر دے، دکھلاوے کو پیدا کر لے، کہ انسان یہ سمجھے کہ جی مجھے دنیا دیکھ رہی ہے، میں نماز پڑھ رہا ہوں تو لوگ مجھے میرے رکوع کو دیکھ رہے ہیں، میرے قیام کو دیکھ رہے ہیں، میرے قرآن کریم کے پڑھنے کو دیکھ رہے ہیں۔ تو الغرض بے شمار چیزیں ہم اس ماہ مبارک کے اندر یعنی نیکیاں کرتے ہیں، اور ان کو ریاکاری کے نظر ہم کر دیتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے، ریاکاری یہ سب سے ہلکا ہے، شرک میں سب سے ہلکا ہے، حالانکہ اس سے بڑے شرک موجود ہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو، کہ مجھے ڈر ہے تو صرف اسی چیز کا ڈر ہے کہ تمہارے اندر کہیں ریاکاری پیدا نہ ہو جائے، کیونکہ ان سے بچنا امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ بڑا مشکل ہے کہ انسان اپنے آپ کو ریاکاری سے بچا نہیں پاتا۔ لیکن یہ رمضان المبارک اور یہ روزہ ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے کہ ہم اپنے اندر ریاکاری کو پیدا کریں، اور اسی طرح اس چیز کو بھی مد نظر رکھیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میری امت میں سے ہر فرد جنت میں جائے گا مگر جو انکار کر دے۔ صحابہ اکرام نے تعجباً سوال کیا کہ جنت اور اس میں جانے سے انکار، یہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، کہ جس نے میری تو اطاعت کر لی، میری بات مان لی، اس نے گویا کہ جنت میں جانے کے لیے وہ داخل ہو چکا ہے، اس نے یہ اپنا عہد کر لیا کہ میں نے جنت میں جانا ہے۔ اور جس نے میری بات کا انکار کر دیا فقط ابا، اس نے زبان سے تو نہیں کہا کہ میں جنت میں نہیں جانا چاہتا، لیکن اپنے عمل سے اس بات کو اس نے ثابت کر دیا کہ میں جنت میں نہیں جا رہا۔ یعنی یہ حدیث ہمیں اس بات کو واضح کرتی ہے کہ ہر عمل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو لازم رکھنا ہے، آپ کے طریقے سے ہٹ کر نہیں۔ کیونکہ دیکھیں ہم نے جیسے ہی روزے کا یعنی انتہائی سحر ہوا، کیا آپ نے کھانا پینا نہیں چھوڑ دیا؟ کیا ابھی کھا لیں گے؟ تھوڑا سا وقت ہی گزرا ہے، یا اسی وقت آپ لمحات ہی گزرے تھے آپ کہتے کھا لوں، یا افطاری سے چند سیکنڈ پہلے آپ کیا کھا لیں گے؟ نہیں۔ تو کیوں کہ نبی علیہ السلام کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ تو جب ہم اس عمل کے اندر نبی علیہ السلام کے طریقے کو لازم پکڑ رہے ہیں تو باقی عبادات کے اندر بھی ہمیں یہی کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح ذکر اللہ رب العالمین کا کثرت کے ساتھ کریں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر حالت میں، جس وقت بھی جو بھی حالت ہوتی، آپ اللہ کا ذکر کرتے تھے، اور اللہ کے ذکر کی مختلف صورتیں، یہ نماز آپ نے پڑھی یہ بھی ذکر ہے، قرآن کی تلاوت یہ بھی ذکر ہے، یہ جو آپ دیگر اوراد وظائف پڑھتے ہیں یہ بھی ذکر ہے۔ ہم صرف یہ سمجھ رہتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ شاید یہی ذکر ہے، نہیں، اللہ رب العالمین کا ایک بڑا وسیع رب العالمین نے ہمارے لیے راستے رکھے ہیں۔ تو جس عمل میں بھی انسان مومن لگا رہتا ہے
اس سے یاد کیا ہے؟ رب العالمین کی ذات، تو اللہ تعالیٰ اس کو ذکر الہی ہی شمار کرتے ہیں۔ اور اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت اپنا ایک معمول بنانے کی کوشش کریں کہ میں نے روزانہ کتنے سپارے پڑھنے، اور ایک آسان طریقہ جس سے انشاءاللہ آپ کی نماز بھی ٹائم پر ہو جائے گی، اپنی عادت بنا لیں، کوشش کریں کہ میں اذان ہوتے ہی مسجد میں آ جاؤں تاکہ میں نماز سے پہلے سپارہ پڑھ لوں، ٹھیک ہے؟ اس سے کیا ہوگا؟ آپ قرآن کی اپنی ایک روٹین بنانے کی کوشش کریں گے، فائدہ یہ ہوگا کہ آپ با جماعت نماز پڑھ لیں گے، آپ کی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ ہدف آپ کا مقرر ہے کہ میں نے 5 نمازیں ہیں تو میں نے 5 سپارے پڑھنے ہیں، اور وقت کیا ہے جی؟ میرے پاس نماز سے پہلے کا وقت ہے۔ تو آپ اس طرح جب حریص ہوں گے اس چیز کے اوپر تو انشاءاللہ اس کا فائدہ نماز کو بھی ہوگا اور قرآن کریم کو۔ اور اسی طرح یہ بات میں نے اس کے اندر جمعے کے اندر بھی کی تھی کہ فراغت کے اوقات کو حتی الامکان کوشش کرنا ہے کہ غیبت سے، بہتان سے، جھوٹ سے، ان چیزوں سے انسان بچا لے۔ یہ جو فضول مجالس ہم لگاتے ہیں نا، فضول مجالس، ٹھیک ہے، ایک تو ہے دینی مجلس ہے یا پھر کوئی ضرورت کی بات ہے، وہ تو منع نہیں ہے روزے کے اندر، لیکن کیا ہے جو فضول مجلس جس کا کوئی مقصد نہیں ہے اس سے اجتناب کریں۔ اس سے بہتر ہے آپ ذکر کریں، اس سے بہتر ہے کہ آپ آرام کر لیں، سو لیں۔ اور اسی طرح رمضان المبارک اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک نرم کرنے والا مہینہ ہوتا ہے۔ آپ اس وقت جس کو دعوت دیں گے ہر بندہ آپ کی دعوت سنے گا، تو اپنے تک محدود نہ رکھیں، اپنے عزیز، اپنے اقارب، اپنے رشتہ دار، اپنے دوست احباب، ان تک بھی دعوت پہنچائیں، نیکی کا حکم ان کو بھی دیں، برائی سے ان کو بھی روکیں، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے یاد رکھیں یہ موقع ایک بنا ہوا ہوتا ہے، ہر بندہ آرام سے آپ کی بات کو سنتا ہے، پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے توفیق بھی ہو جاتی ہے۔ کیوں کہ شیطان وہ جو سرکش ہیں، گمراہ کرنے کے لیے آتے ہیں، وہ بندھے ہوئے ہیں، وہ انسان کو گمراہی کی طرف نہیں لے کر جاتے، تو اس لیے چانس ہوتے ہیں کہ انسان صحیح راستے کی طرف آ جائے اور آپ کی بات کو سن لے۔ اور اسی طرح سب سے پہلی چیز کہ آپ اپنے آپ کو پہلے اس کے اندر اپنے آپ کو پہلے آپ آئیڈیل بنائیں، یعنی جس کام کا آپ حکم دینے کی کوشش کر رہے ہیں پہلے اپنے آپ کو اس کے اوپر کھڑا کریں، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد اپنی اولاد کو، اپنی بیوی بچوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو، یعنی اگر آپ اس سے تھوڑا پیچھے ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ دعوت اثر نہیں کرتی، اس کے اندر فرق رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کوشش کریں کہ پہلے اپنے آپ کو، اللہ تعالیٰ نے بھی پہلے یہی کہا نا، قوا انفسکم، پہلے کیا ہے؟ اپنے آپ کو بچاؤ، واہلیکم، اس کے بعد اپنے اہل و عیال کو۔ تو اس لیے اگر صرف بندہ اہل و عیال کی فکر رکھے اور خود وہ آئے نا، ان کو کہے تم نماز پڑھو، خود نماز کی طرف نہ آئے، ان کو کہے تم یہ عمل کرو، خود نہ کرے، نہیں، تو پہلے اپنے آپ کو اس کا عادی بنانے کی کوشش کریں۔ آپ نے اپنا لیا، آپ نے شروع کر دیا، اب بچوں کو کہیں جی آپ بھی قرآن کی تلاوت کریں، آپ ذکر کر رہے ہیں ان کو کہیں آپ بھی ذکر کریں، آپ نماز نفل پڑھ لیں، آپ ان کو کہیں بیٹا اٹھیں نماز پڑھ لیں، نفل پڑھ لیں، تو یعنی کہ اس طرح کیا ہوگا؟ وہ اثر اللہ رب العالمین اس چیز کے اندر رکھتے ہیں۔ یہ چند باتیں تھیں، اگر ہم ان کو اپنے سامنے رکھتے ہیں تو انشاءاللہ ہم رمضان المبارک سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین سے دعا یہی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے رکھے، جس طرح کہ رب العالمین نے ہمیں توفیق دی، یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں موقع دیا، اللہ تعالی ہمیں اسی طرح یہ ماہ مبارک گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے عملوں کے اندر اخلاص پیدا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں ریاکاریوں سے کلی طور پر اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔